پاس یہی سوال تھا کہ کیا مجھے ایران کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے لڑنے کے لیے قلمی اور زبانی جو میرے پاس ہتھیار ہے بولنے کے لیے مجھے شیعہ ہونا پڑے گا؟ جواب دے اس بات کا۔ اگر میں جوان ہوتا تو مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے رب کی، 18 سال کا کسی کا بیٹا ہے تو اپنی مرضی کا آپ ذمہ دار ہے، خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں، ہارٹ کا پیشنٹ ہوں۔ آج ابھی مجھے ایران والے بلائیں تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑنے کو تیار ہوں۔ مجھے بتائیں کہ کیا میں شیعہ ہو کر ایران کے ساتھ کھڑا ہوں یا میں بریلی مسلک میں رہتے ایران کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر ظفر اقبال ظفر MZ TV سے۔ میری اکثر ویڈیوز پہ کچھ دوستوں کے اعتراض ہوتا ہے، ابھی لوگ کم دیکھتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ فیس بک پہ تو کافی ویورز ہیں، یہ یوٹیوب چینل بھی میرا سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ جتنے تجزیے میں نے کیے، جتنا کچھ لکھا وہ ٹھیک ہوا۔ ابھی ایران اسرائیل وار شروع ہوئی ہے، میرے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں، کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بریلی مسلک میں اس لیے ہوں کہ میں بریلوی خانوادہ زیادہ ہوا اور بچپن لے کر اب تک اسی سوسائٹی میں ہوں۔ میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے بعد وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کے بعد احادیث کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی تفسیر پڑھتا ہے، اس میں سے اپنی رہنمائی نکالے، یا جید علماء جو ہیں ان کی صحبت میں رہے، لکیر کا فقیر نہ بڑھے، شخصیت پرستی نہ کرے۔ تو میری اس ویڈیو پہ شاید کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ پہلے میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو لوگوں کو بڑی پرابلم بنی تھی، یہ کریں گے اپنی کفر بکیا، یہ نعوذ باللہ۔ تو بات یہ ہے کہ آج میں علماء سے مشورہ مانگ رہا ہوں۔ وہ میری ویڈیو تھی کہ قسطوں پہ چیزیں دینا سود ہے یا انشورنس کرنا سود ہے۔ آج میرا علماء سے سوال ہے، تمام فقہ کے علماء سے، تمام مفتیان سے، کہ میرا دل کر رہا ہے، دل پہ کیا رج ہے، مان نہیں رہا، لیکن میں سوچ رہا ہوں دنیا کے گلوبل حالات کو دیکھتے ہوئے کہ میں کیوں نہ شیعہ مسلک اختیار کر لوں، کیونکہ مولانا طارق جمیل یا کچھ ایسے علماء اگر آئے ہیں تو ان پہ تو بلیم لگ رہا ہے کہ فنڈنگ ہوئی ہے ان پہ، یا ایک اور جیل میں بکتا رہتا ہے مولوی۔ میں تو انڈیویجلی آپ سے بات کر رہا ہوں، مشورہ مانگ رہا ہوں علماء سے۔ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرے ساتھ میں بھی ناراض ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں نے سوال کیا ہے، میں نے ایک سوال رکھا ہے، اپنے آپ کو میری جگہ پہ رکھ لیں۔ گلوبل حالات کو دیکھتے ہوئے پہلی وجہ کربلا کا واقعہ ہوا اور آگے محرم آ رہا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ یزید نے، جو عیاش بھی تھا، شرابی بھی تھا، غیر جانبدار، تاریخ بتاتی ہے، جسے اسلامی قوانین میں بہت سی چیزوں کو مذاق بنایا، صحابہ کرام پہ ظلم کیے، اور جب ظالم حکمران کی، مرتد ہو جانے والے حکمران کی بیعت سے امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، اصل خلافت کے حقدار وہ تھے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت کے علماء نے ہی یزید کے دربار میں فتوے دیے کہ وہ خلافت کے منکر ہیں۔ مختصر یہ واقعہ کربلا ہوا، اس وقت دیکھنے والوں نے دیکھا ایک ایک کر کے وہ شہید ہوتے گئے، بچوں کے حلق میں تیر مارے گئے، بھوکے پیاسے رکھے گئے کربلا والے۔ اس وقت کے یقیناً اس وقت کے موجود لوگوں نے دلائل دیے ہوں گے کہ یہ لوگ کربلا میں شہید ہونے والے غلط ہیں، کیونکہ تاریخ بولتی ہے، تاریخ بد قسمتی ہے کہ تاریخ آج بھی بول رہی ہے کہ کربلا والے سچے تھے۔ اگر وہ اس وقت اپنی جانیں بچا لیتے
تو کیا آج اسلام اسی طرح ہوتا؟ میرا علماء سے سوال ہے. ایک فقہ اگر اس کو نہیں مانتا الگ بات ہے، باقی سارے متفق ہیں اس پہ. دیوبندی ہو، انفی ہو، اس کے بعد ہمارے بریلوی ہو، کسی بھی فقہ سے کرتے ہو، سارے شہیدان کربلا کو سچا مانتے ہیں. تو آج ہم اس لیے مسلمان ہیں، سچے مسلمان. آج ہم اس لیے شراب کو حرام سمجھ رہے ہیں. آج اس لیے ہم جذبہ جہاد سے سرشار ہیں. آج ہم اس لیے جہاد کرتے وقت اپنی جانیں قربان کرنے کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کربلا والوں کی سنت پہ چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جہاد کی تلقین کے بعد ہم پریکٹیکلی اگر کسی کو نقل کرتے ہیں تو وہ شہیدان کربلا ہیں. آگے ہم آتے ہیں موجودہ دور میں. ابھی جو نئی نسل دیکھ رہی ہے، وار ہوئی غزہ، بچوں کے جسم کاٹے جا رہے ہیں، جسم جلائے جا رہے ہیں، اجتماعی قتل عام ہو رہا ہے. اسرائیل جو اسلام کا ازلی دشمن ہے، اس کے ساتھ صلیبی شامل ہیں. ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی مسلمان فرقہ جا کے کھڑا ہو کے لڑ نہیں رہا، جہاد کا اعلان کر کے نہیں جا رہے. تو وہ کون ہیں؟ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل تشیع. وہ جی شیعہ ہیں. گو شیعہ کچھ لوگ فرقہ نہیں کہتے، یہ مولویوں کے کام ہیں. علماء جانتے ہیں کہ یہ نظریاتی طور پہ دو گروپ بنے تھے، یا فقہ ہے یا مذہب ہے، جو بھی کوئی نام دے. آگے ہم آتے ہیں اب کے موجودہ حالات کی طرف. جنگوں سے لوگ ڈر رہے ہیں، ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی، ہمارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آج کل سے جب ایران پہ صہیونی یہودی مل کے امریکہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگی خلاف ورزی کی، اخلاقیات کو پامال کیا. انہوں نے ٹارگٹ کیا ایران کے ایٹمی ری ایکٹر کو. انہوں نے شہید کیے ٹاپ کے سائنسدان ایران کے. انہوں نے شہید کی ٹاپ کی آرمی کی قیادت. لیکن افسوس، صد افسوس کہ سعودی عرب خاموش ہے. اسلام کے دعوے دار، جہاد کے لمبردار خاموش ہیں. ہمارا ملا یہاں پہ خاموش ہے. یہاں پر ہمارے چینل صرف اپنی ریٹنگ کے لیے خبریں بنا رہے ہیں، لیکن قربان جنگ کے عوام پر، جنہیں پتہ ہے ہمارے بچے بھون دیے جائیں گے، عالمی طاقتیں ہمارے خلاف ہیں، ہمارے جسم گولیوں سے چھلنی کر دیے جائیں گے، ہمارے گھر بموں سے مسمار کر دیے جائیں گے. وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے سامنے. اسرائیل آج کا دشمن نہیں ہے مسلمانوں کا. اسرائیل، بنی اسرائیل ازل سے لے کر آج تک اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والوں کے دشمن رہے ہیں. وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ اسرائیل والے. کوئی بہام نہیں اس میں کہ ایران کے لوگ جہاد کر رہے ہیں. اب ان کو حملہ کرنے کے لیے فیول چاہیے تھا رستے سے اسرائیلی جہازوں کو، لیکن فیول کس نے دیا؟ نے مسلمان ملک نے. ٹھیک ہے جی. تو مجھے بتائیں کہ جب ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں، جب حر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو ان کو گھیر کے لایا تھا کربلا میں، جسے یزید نے بھیجا تھا، اس کا ضمیر جاگا. میں لتشی ہو نہیں رہا، میں شیعہ فقہ قبول نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستانی علماء نے، اگر نوجوانوں نے، اگر سعودی عرب کے رہنے والوں نے، اگر افغان طالبان نے، اگر اردن والوں نے، مصر والوں نے، لیبیا والوں نے، ترکی والوں نے،
اعلان جہاد کا نہیں کرنا اس لیے کہ ایران شیعہ ہے، ایران کے کمزور ہونے سے سعودی عرب کو خوشی ملے گی، تو پھر اگر اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے، اگر اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے شیعہ ہی بچے ہیں، شیعہ ہی ہونا پڑے، تو پھر کیوں نہ ہم شیعہ ہو جائیں اور ایران جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے شانہ بشانہ اسرائیل کے ساتھ لڑیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یا جہاد کا نعرہ چھوڑ دو، میری پوری ویڈیو سنیں، پوری ویڈیو سنیں گے تو پہلے مجھے فتویٰ نہ لگا دینا، میری پوری ویڈیو سن کے فتویٰ لگائیں مجھ پہ، میں قبول کروں گا۔ یا یہاں پہ احتجاج کرنا چھوڑ دو، اسمبلی میں احتجاج کرنا چھوڑ دو، یا ہم ایران کے ساتھ ہیں کہنا چھوڑ دو، اسرائیل کو برا کہنا چھوڑ دو، حق یا باطل دو میں سے ایک کا انتخاب کرو، یا اسرائیل زندہ باد بولو یا ایران زندہ باد بولو، اور اگر ایران حق پر ہے تو اس کا ساتھ دو، جو ایران کے خلاف ہے وہ پاکستان ہو، میں خلاف کی بات کر رہا ہوں، جو ایران کے خلاف ہے، جو امریکن اور اسرائیلیز کو اندر کھاتے ان کی حمایت کر رہا ہے، اس کو دشمن مان کے اس کے خلاف بھی لڑو، کھل کے اس کے خلاف بولو، ایران زندہ باد بولو یا اسرائیل زندہ باد بولو، منافقت چھوڑ دو۔ اسلام میں منافقت کرنے والے کون ہیں؟ ابن ابی، کوفہ والے، آؤ کوفہ والی کو سنت چھوڑ دو اور کی سنت اپناؤ، بچے کو بتاؤ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اسرائیل کون ہے، ایران کیا ہے، یہ نہ کوئی ایران والے شیعہ ہیں، یہ کہو کہ ایران والے مسلمان ہیں اور ایران والے ہمارا دفاع کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ کیا ایران اگر شکست کھا جائے، ایران کے ایٹمی ریئیکٹر تباہ ہو جائے تو آپ کا بچے گا پاکستان کا؟ کسی اور ملک کے بچے گا اسلحے کے ڈپو؟ کسی اور کے نوجوان بچیں گے، کڑیل نوجوان جو جہاد کر سکتے ہیں؟ پاکستان پہ تو انہوں نے کوشش کی انڈیا جگہ سے، ناکام ہوئی تھی، ایران کی طرف چلے گئے۔ میرا بس یہی سوال تھا کہ کیا مجھے ایران کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے لڑنے کے لیے قلمی اور زبانی جو میرے پاس ہتھیار ہے بولنے کے لیے مجھے شیعہ ہونا پڑے گا؟ جواب دے اس بات کا۔ اگر میں جوان ہوتا تو مجھے قسم اس پیدا کرنے والے رب کی، 18 سال کا کسی کا بیٹا ہے تو اپنی مرضی کا آپ ذمہ دار ہے، خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں، آج کا پیشنٹ ہوں، آج ابھی مجھے ایران والے بلائیں تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑنے کو تیار ہوں۔ مجھے بتائیں کہ کیا میں شیعہ ہو کر ایران کے ساتھ کھڑا ہوں یا میں بریلی مسلک میں رہتے ایران کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ کیونکہ میرے لیڈر، میرے رہنما سعودی عرب، خانہ کعبہ کا متولی، وہ نہیں لڑ رہا جا کے اس لیے کہ ایران شیعہ ہے۔ میرے ملک کا دیوبندی کھل کے ایران والا بیان نہیں دے رہا کیونکہ وہ شیعہ ہے۔ میرے ملک کا اہل حدیث بنگڑے ڈال رہا ہے کہ ایران کمزور ہو گیا کیونکہ وہ شیعہ ہے۔ میرے ملک کے علماء ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے، بعض کو کچھ لوگ فارمیلٹیز کر رہے ہیں، میرے وطن کے سیاستدان بول رہے ہیں، لیکن اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے لاکھوں کے مجمع لے کر جلوس نکالیں، شاہراہیں بند کر دیں، 10 دن تک دھرنا دیں روڈ پر، ڈی چوک کو بند کر دیں، اور آج اگر ایران کے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ کال نہیں دے رہے کہ آؤ اتنا جمع غفیر نکلے، ایران کو پتہ چلے کہ، اسرائیل کو پتہ چلے، امریکہ کو پتہ چلے کہ ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ تو مجھے بتائیں
کیا احتجاج کرنے کے لیے بھی ہمیں شیعہ ہونا پڑے گا؟ مجھے بتائیں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اسرائیل کے خلاف، مجھے بتائیں کیا مجھے شیعہ ہونا پڑے گا؟ کیونکہ ایران پہ ظلم ہو رہا ہے، غزہ پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ زیادہ آبادی شیعہ مسلک کی ہے۔ اللہ حافظ، امید ہے کمنٹ ضرور آئے۔